تو اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی مخلوقات بنائی ہیں. کچھ وہ مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری تو کرتی ہیں لیکن مجبور ہیں. فرما برداری کرتی ہیں، مجبور ہیں. سورج اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے لیکن یہ مجبور ہے، اپنے راستوں کو خود معین نہیں کر سکتا. جو اس نے راستے اللہ نے اس کے بنا دیے ہیں، سردیوں کے راستے اور ہیں، گرمیوں کے راستے اور ہیں. یہ سورج اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے لیکن مجبوراً کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار نہیں دیا کہ تو تھوڑا سا اپنی مرضی سے دائیں ہو جانا، اپنی مرضی سے بائیں ہو جانا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو اختیار نہیں دیا. زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب کی سب کیا ہیں؟ اللہ کے حکم کے تابع ہیں لیکن مجبور ہیں. انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، حکم بھی دیا ہے، اختیار بھی دیا ہے. حکم کیا ہے؟ کہ ہم نے تم پر نماز واجب پڑھی. اب یہ تم نے پڑھنا ہے، لیکن کبھی ہم دیر سے پڑھتے ہیں، کبھی ہم جلدی پڑھتے ہیں، کبھی ہم پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے. یہ اختیار صرف اور صرف انسان کو ہے اور کسی مخلوق کو نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے درمیان جو مخلوقات پرورش پا رہی ہیں دو قسم کی ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہیں مجبوراً، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کر رہی ہیں یہ اختیاراً. صلوات بھیجیے محمد. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی تربیت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے. کم تو نہیں ہوتے. آخر کیوں؟ کسی سورج کے لیے نبی نہیں آیا، کسی زمین کے لیے نبی نہیں آیا، کسی آسمان کے لیے نبی نہیں آیا، کسی کے لیے بھی نبی نہیں آیا. اگر آیا تو اس انسان کے لیے آیا. اللہ نے انسان کی تربیت کے رسول بھیجے. کسی آسمان کے لیے رسول نہیں آیا، کسی زمین کے لیے رسول نہیں آیا، کسی بھی مخلوق کے لیے رسول نہیں آیا. اللہ نے انسان کی تربیت کے لیے اوصیاء بھیجے، انسان کی تربیت کے لیے اولیاء بھیجے، انسان کی تربیت کے لیے صالحین بھیجے. تو کتنا اہم ہوا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہو تو پست لوگوں میں جا کر نہ بیٹھے، بلکہ اس کو اعلیٰ مقام حاصل ہو. پست لوگ کون ہوں گے؟ پست لوگوں کا بھی قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، جو اللہ سے دور رہتے ہیں، جو اللہ کی بات نہیں مانتے. جب نماز کا وقت آتا ہے تو اس کی احتیاط نہیں کرتے، جب رمضان آتا ہے تو پھر روزے کی فکر نہیں کرتے، جب حج آتا ہے تو حج کی کیا فکر نہیں کرتے. لہذا کہا گیا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم ان لوگوں کے پاس بیٹھو جو جوانان جنت کے سردار ہیں. جب تم ان لوگوں کے ساتھ تمہاری نشست ہوگی اور یہ جوانان جنت کے سردار، ان سرداروں کے اندر اس میں رسول بھی آ جاتے ہیں، انبیاء بھی آ جاتے ہیں، صالحین بھی آتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ایام آ رہے ہیں ان میں غور و فکر کرو، ان میں اپنے عقائد کو درست کرو۔ کیوں؟ عمل تابع ہوتا ہے عقائد کے۔ اگر عقائد ہمارے صحیح نہیں ہے تو عمل بھی صحیح نہیں۔ مثال کے طور پر ہم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ عقیدے کے تابع ہے، اور جو نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں وہ بھی عقیدے کے تابع ہے۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں وہ بھی عقیدے کے تابع ہے۔ تو انسان عقیدے کے تابع ہوتا ہے۔ یہ ایام ماہ رمضان تک ایک کورس کرانے کے لیے آئے ہیں۔ ہوتا ہے نا ریفریش کورس ہوتا ہے نا کہ جب ہم جاتے ہیں تو برادری یہ ریفریش ماہ رمضان سے پہلے اپنے نفس سے آلودگیوں کو نکال دو۔ ماہ رمضان آنے سے پہلے اپنے اندر سے آلائشوں کو نکال دو۔ ماہ رمضان آنے سے پہلے اپنے نفس کو اس طرح بناؤ کہ ہم ماہ رمضان میں فرار نہ کر سکیں، بلکہ ماہ رمضان میں ہم اس کی کیا ہے اتباع کر سکیں۔ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے کچھ عقائد بگڑے ہوئے ہیں جن کو ہم نے درست کرنا ہے، اور کہیں بھی یہ عقائد درست نہیں ہو سکتے سوائے اس اسٹیج سے جو صادقین کا ہو۔ یہ ممبر شیشے کا نہیں ہے، یہ خطبہ دینے والا امامہ آبا کبا نہیں، بلکہ صادقین کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے غور و فکر جو ہے وہ کرنا ہے۔